بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ منورہ آ رہا ہے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس غزوہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمانے لگے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر تھا۔ یہ لڑائی نہایت سخت تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اس قدر گرمی کا تھا کہ کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا۔ سارے باغ بالکل پکے ہوئے تھے اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا یہی زمانہ تھا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے سخت امتحان کا تھا۔ سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے۔ ان سب کے باوجود ان کے دلوں پر اللہ کا خوف غالب تھا۔ لشکر کا راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن سے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ کہیں تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے محبوب، اللہ کے لاڈلے رسول، عذاب والی جگہ سے ڈر کھاتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں وہ عذاب ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سحرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کے لیے جاتے ہیں، رونا تو دور، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ کیا ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے نم ہو اور وہ آنکھ کا قطرہ اگر چہرے پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام کر دیتے ہیں، وہ آگ اس کے چہرے کو چھو بھی نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آندھی وغیرہ ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ، سب لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں،
کہ بارش کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا۔ وہ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ ان سے ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں ان کے لیے عذاب تھا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں اگر تیز ہوا آ جاتی تو ہم لوگ قیامت کے خوف سے مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے۔ آج کسی بڑے بڑے حادثے بھی ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، مگر کسی کو مسجد یاد نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو اور دعا مانگو اور صدقہ کرو۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔